تو سورہ آل عمران کی جو ابتدا ہے اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا ہے، اپنی ایک وحدانیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ جو شروع کے جملے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے کہ یہ قرآن کریم خود ایک سچی کتاب ہے اور اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اس لیے اس قرآن کریم کی ہر بات وہ معتبر ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے یہود کے پاس ہیں، عیسائیوں کے پاس ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا ہے قرآن کا۔ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات اور ایک آیات متشابہات۔ محکمات جو واضح بالکل صاف کلیئر حکم ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس طرح کے جتنے احکام ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے، یہ سارے احکام کا بیان ہے۔ اور بعض آیات ان میں متشابہات ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں، اور بعض ایسی اور آیات متشابہات ہیں جن کے کئی معانی ہیں، تو ان کا حقیقی معنی، حقیقی مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے آیات محکمات پر ایمان کا حکم ہے کہ ایمان لائیں، آیات محکمات پر بھی، متشابہات پر بھی، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اتاری ہیں اور اللہ ہی کے قرآن کریم کی آیات۔ لیکن عمل کے لیے آیات محکمات ہیں، ان پر عمل کریں، اور آیات متشابہات سے کیا کریں؟ ان میں پڑھنے سے، ان کی پیچھے پڑھنے سے احتراز کریں، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور جتنے اہل علم ہیں، علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرائی میں جانے والے بھی، وہ بھی اللہ کی اس کتاب پر صرف ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیشہ وہ اپنی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا جو شروع کی اس کی آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جو پہلے رکوع میں آیات تھیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، یہ ان کے علم کی علامت ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کر کے کہ ان کو مال ان کے پاس ہے، ان کے پاس اولاد ہے، اور اس پر ان کو بڑا فخر ہے، تو قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس چیز کا بیان ہے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں سونا چاندی جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، یہ فقط ایک دنیاوی آزمائش ہے، امتحان ہے، عارضی چیز ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ جنت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی، اور اہل ایمان اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کی اللہ کے یہاں اس ٹھکانے میں وہ ان کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بڑی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت اپنی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ اس دین وہ دین اسلام ہے، تو جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ اللہ کی ہدایت کو پا لے گا، اور جو شخص ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام کے مخالف جائے گا وہ بھی اس کا بدلہ اور سزا پائے گا، اس کا ہی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ اور اللہ کے نبی نے اپنا پیغام، احکام پہنچا دیے، اب جو عمل کرے گا اللہ اس کو اجر دیں گے، جو نہیں کرے گا پھر اللہ اس سے خود ہی نمٹ لیں گے، اس کو خود سمجھ لیں گے۔ تیسرا جو رکوع ہے، اس تیسرے رکوع میں جہاں یہ آدھا سپارہ ہو جاتا ہے، تیسرے رکوع میں یہود کی چند بدعمالیوں کا اور بد کرداریوں کا ذکر تھا۔ تیسرے رکوع میں یہود کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، اور ان کا ایک خاص فعل وہ انبیاء کو اور علماء حق کو قتل کرنا،
ان کی بدعمالیاں بد کرداریوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ جو ان کو حق بات بتاتے تھے، انبیاء تھے، انبیاء کے واسطے سے علماء تھے، ان سب کو وہ کیا کر دیتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے اور صحیح بات کو وہ ترک کرتے تھے۔ تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں بھی سارے اعمال غارت کر دیں گے، ان کے ضائع کر دیں گے، اور آخرت میں تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر یہود کا ایک خیال تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم کچھ دن رہیں گے اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بڑی نسبتوں والے ہیں۔ ہاں، اس کو تھوڑا سا وہ دیکھنا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم تو فلاں خاندان کے ہیں، فلاں بزرگوں کے خانوادے ہیں، فلاں نسبتوں کے امین ہیں۔ تو یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو ہم کیا ہوں گے؟ چند دن، تھوڑا سا ہم وہاں جائیں گے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہم وہاں ہوں گے، اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ اپنی بزرگوں کی برکت سے ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو فرمایا کہ یہ ان کا فریب ہے، محض نفس کا فریب ہے اور من گھڑت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو جمع کریں گے، جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیں گے۔ خاندان اور رشتے تعلقات یہ کام نہیں آئیں گے، ہاں اعمال ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ پھر اگلے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ملکیت کا ذکر کیا، قدرت کا، کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں حکومت ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک، یہ جو رکوع تھا پورا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قدرت کا، مالکیت کا، ہر چیز کا برملا اعلان کیا کہ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور حاکم بھی اللہ ہے، جسے عارضی طور پر حکومت دیں اللہ کی مرضی، جس سے چھین لیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں، کوئی اللہ سے پوچھنے والا۔ تو دو چیزوں کو خاص طور پہ نوٹ کریں، حکومت اور حاکمیت اصلاً اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے رزق کا تقسیم، رزق کی جتنی جو صورتیں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، اور رزق میں انسان کی ہر ضرورت داخل ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ہم فلاں نہیں کریں گے تو دکان نہیں جائیں گے، مزدوری نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو اللہ رزق دینے والے ہیں، اور اللہ نہ ہماری دکانوں کے محتاج ہیں، نہ ہماری ملازمتوں کے، نہ کاروبار کے۔ ہاں، اللہ نے دنیا کا ایک نظم بنایا ہے، نظم الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے۔ نظم الگ چیز ہے، آپ نظم میں چلیں گے، لیکن یقین کس بات پر ہو کہ اللہ رزق دینے والے ہیں، اور ساری کی ساری کائنات پر حکومت اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ چوتھے رکوع، اس رکوع میں ایک چیز اور بڑی اہم تھی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ دی گئی کہ جو کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، یہ تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں، ان سے دوستی نہیں بنانی، ان سے تعلقات، قلبی محبت والا کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے بوجہ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، تکلیف اور ضرر سے، تو صرف ظاہری تعلق تک کی اجازت ہے، قلبی تعلق، محبت کا تعلق، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے دور رہنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چوتھے رکوع میں اس بات کی ذکر کیا گیا تھا کہ فلاح اور کامیابی اس کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ فلاح اور کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، آپ کے طریقے کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سنتوں پر نہیں چلتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلتا، وہ اصلاً اللہ سے محبت کا
दावेदार नहीं हो सकता। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसे क्या अमल करना होगा? उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने अगली इसी रुकू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह और औलाद इब्राहीम और औलाद इमरान इनका तज़किरा फरमाया, उनकी बुज़ुर्गी का तज़किरा किया कि उनको अल्लाह ताला ने फ़जीलत और बुज़ुर्गी दी थी। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का ज़िक्र था कि उन्होंने अपने हमल की नीयत की कि जो होगा वो मैं अल्लाह के लिए उसको नज़र करती हूँ। और जो उनका वाक़या हुआ हज़रत मरियम को फिर उन्होंने हज़रत ज़करिया की सरपरस्ती में, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसमें उन्होंने मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए उन्हें वक्फ़ कर दिया। और इसी रुकू में एक बड़ी अहम चीज़ वो ये थी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खाने पीने के मामलात देखकर अल्लाह ताला से एक दुआ की, जबकि वो ख़ुद भी बूढ़े थे और उनकी बीवी भी क्या हो गई थी? बांझ हो गई थी। और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई और उनको बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद दी है। पाँचवें रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र है। पाँचवें रुकू में किसका था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का पूरा वाक़या था कि हज़रत कैसे फ़रिश्तों ने उनको बशारत दी और हज़रत मरियम ने उस पर कैसे उसका हैरत का इजहार किया कि बग़ैर मर्द के छुए कैसे मेरी औलाद हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिक यफ़अलुल्लाह मा यशा, ये तो अल्लाह का अमर है और अल्लाह हर वो काम जो चाहता है वो करता है। यफ़अलुल्लाह मा यशा, अल्लाह करते हैं जो चाहते हैं। उन्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि मर्द है नहीं है, औरत है नहीं है, शादी हुई है नहीं हुई, ये तो अल्लाह का अमर है। बाकी नज़म अलग चीज़ है, लेकिन कुदरत ताकत वो ऐसी है कि अल्लाह ताला जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं और वो अल्लाह ने करके दिखाया। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बग़ैर बाप के हुई और फिर उनकी नबूवत और रिसालत का ज़िक्र था। अल्लाह ने उनको रसूल बनाया और उनको मोजज़ात और किताब देकर बनी इसराइल की तरफ भेजा और उन्होंने अपने उस फरीज़े को पूरा किया और बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ और अपनी इत्तिबा की तरफ बुलाया। लेकिन उन यहूद ने उनकी मुखालफत की और आपकी कत्ल के दर पे हुए। तो छठे रुकू में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात की तसल्ली दी कि ये काफिर, ये यहूद जो भी आपके मुखालिफिन दुश्मन हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तदबीर करने वाला हूँ और मैं ऐसी तदबीर करूँगा कि आपको इनसे छुड़ा भी लूँगा और फिर जब आपको दोबारा क़यामत के दिन आसमानों पर उठा लूँगा और फिर दोबारा क़यामत के करीब में आपकी वापसी होगी। और फिर अल्लाह ताला उन तमाम बातों का फ़ैसला सुनाएंगे और जिन चीज़ों के मामले में ये लोग काफिर लोग झगड़ते थे, और फिर उसमें काफिरों को अजाब दिया जाएगा और ईमान और आमाल सालिहा वालों को पूरा पूरा बदला और उनका सवाब उनको दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो यहूद की गलतियाँ थी, गुनाह थे, उनकी दुश्मनियाँ और उनकी मुखालिफत, फिर उनको कत्ल करना, उनके लिए चाल बिछाना, फ़रेब करना, आगे अल्लाह ताला ने इसी रुकू में फिर ईसाइयों की जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारे में गलतफहमियाँ थी, जो अकायद थे, नज़रियात थे, उनका अल्लाह ताला ने रद्द किया है कि बग़ैर बाप के पैदा होना ये कोई उसकी जना रब होने की दलील नहीं है, ये कोई उनके माबूद हो जाने की दलील नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनका हाल हज़रत आदम जैसा है कि जैसे हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और फिर उनको ज़िंदा है ना वो इंसान बनाया बग़ैर माँ के, बग़ैर बाप के। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दर्जे में हज़रत आदम की तरह का मामला है। उनको अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के हज़रत आदम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया है। लेकिन वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ ये बात के बाप नहीं है और बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, ये माबूद होने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कोई वजह भी नहीं है माबूद होने की कि वो बग़ैर बाप के हैं इसलिए वो खुदा है।
ایسا ہرگز، بلکہ ماں تو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو وہ تو اگر تمہاری نظریہ سوچ ہو تو پھر وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، ان کو کہا جائے، لیکن ان کے متعلق کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ صرف عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وہ بنایا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کی جو پیچھے ذکر ہوئے، اولاد ابراہیم، اولاد آل عمران، حضرت زکریہ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور جتنے واقعات گزرے ان سب کی سچائی پر مہر ثبت فرمائی کہ یہ سب کے سب واقعات کیا ہیں، وہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا ہے۔